میں پاسٹر راشد آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ زبور نمبر 8 بائبل کے صحائف میں ایک نہایت خوبصورت اور حمدیہ گیت ہے جسے خدا کی عظمت اور انسان کا وقار کا زبور کہا جا سکتا ہے۔ یہ کائنات کی وسعت کے سامنے انسان کی حیثیت اور پھر اسے دی گئی حاکمیت پر مبنی ایک شاہکار نظم ہے۔ ذیل میں اس کا متن اور تفصیلی تفسیر درج ہے۔ زبور نمبر 8 متن اردو ترجمہ 1 اے خداوند، اے ہمارے مالک، تمام زمین پر تیرا نام کیسا بزرگ ہے، تو نے اپنی حشمت آسمانوں پر ظاہر کی ہے۔ 2 تو نے شیر خواروں اور بچوں کے منہ سے اپنی قدرت کو قائم کیا ہے تاکہ اپنے دشمنوں کو ساکت کر دے اور انتقام لینے والے کو روک دے۔ 3 جب میں تیرے آسمان پر جو تیرے ہاتھ کی صنعت ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا ہے غور کرتا ہوں۔ 4 تو انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ 5 کیونکہ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا ہے اور اسے جاہ و جلال کا تاج پہنایا ہے۔ 6 تو نے اسے اپنی دستکاریوں پر تسلط بخشا، تو نے سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا۔ 7 سب بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور میدان کے جنگلی جانور بھی۔ 8 ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کی راہوں میں چلتا پھرتا ہے۔ 9 اے خداوند، اے ہمارے مالک، تمام زمین پر تیرا نام کیسا بزرگ ہے۔ تفصیلی تفسیر و کلیدی نکات۔ اس زبور کو ہم 3 اہم موضوعات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 1 خدا کی عظمت اور بچوں کی گواہی، آیات 1 سے 2۔ زبور کا آغاز اور اختتام ایک ہی جملے سے ہوتا ہے جو اس کے مرکزی خیال کو ظاہر کرتا ہے، خدا کی بزرگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت ثابت کرنے کے لیے کسی فلسفی کی ضرورت نہیں، بلکہ شیر خواروں اور بچوں کی معصومیت ہی دشمنوں کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی پہچان سادگی اور معصومیت میں ہے۔ 2 کائنات کی وسعت بمقابلہ انسان کی حیثیت، آیات 3 سے 4۔ جب داؤد رات کے وقت آسمان، ستاروں اور چاند کا مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں اپنی اور پوری انسانیت کی حیثیت بہت معمولی نظر آتی ہے۔ سوال: انسان کیا ہے؟ یہ ایک عاجزانہ سوال ہے جو کائنات کے خالق کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا انسان کو یاد رکھنا اس کی اپنی محبت اور فضل ہے، نہ کہ انسان کی اپنی کوئی خوبی۔ 3 انسان کا وقار اور حاکمیت، آیات 5 سے 8۔ اگرچہ انسان کائنات کے سامنے چھوٹا ہے، لیکن خدا نے اسے ایک خاص مقام دیا ہے۔ جاہ و جلال کا تاج، انسان کو محض ایک مخلوق نہیں بلکہ خدا کی نیابت، حاکمیت سونپی گئی۔ فرشتوں سے کچھ کم، عبرانی متن میں یہاں لفظ ایلوہیم، خدا یا الزہی ہستیاں استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان کو تمام زمینی مخلوقات پر برتری دی گئی۔ پوری کائنات پر تسلط، پرندوں، مچھلیوں اور جانوروں پر اختیار دے کر انسان کو زمین کا منتظم، سٹیورڈ بنایا گیا۔ زبور 8 کا روحانی سبق۔ 1 عجز و انکساری۔ جب ہم خدا کی تخلیق آسمان و ستارے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا غرور ختم ہو جاتا ہے اور ہم خدا کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ 2 انسانی قدر۔ یہ زبور بتاتی ہے کہ ہر انسان قیمتی ہے کیونکہ خدا خود اس کی فکر کرتا ہے اور اسے جلال کا تاج پہناتا ہے۔ 3 ذمہ داری۔ زمین اور جانوروں پر حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کائنات کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ دلچسپ حقیقت: عہد نامہ جدید میں اس زبور کا حوالہ یسوع مسیح کے لیے بھی دیا گیا ہے، عبرانیوں 2:6 سے 9، جہاں اسے کامل انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کے پاؤں تلے سب کچھ کر دیا گیا۔